بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہے سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے تو ذکر کریں گے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مشیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب اور پرویز خٹک صاحب نے ANP کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ وہ ANP ہاؤس گئے اور وہاں پہ انہوں نے منانے کی کوشش کی گزشتہ دنوں اس بیان کے تناظر میں جو انہوں نے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت آج ان کی تمام پولیٹیکل قیادت کا اجلاس ہوا ہے، جس میں نیب کیسز، سینٹ الیکشنز اور دیگر لیجسلیشنز کے حوالے سے اور اپوزیشن سے نمٹنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی، اور ساتھ ساتھ 11 نومبر کو جو سیکیورٹی کی صورتحال پر تمام پارلیمانی لیڈرز کو بریفنگ دی جائے گی چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے، اس کا بھی ذکر کریں گے، اور جو بائیڈن جو صدر منتخب ہوئے ہیں اب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کس نہج پر ہوں گے، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے سجاد ترین صاحب پہلے میں اس سے پہلے کہ آپ سے سوال کروں، ہمیں جوائن کیا ANP کی رہنما ہے سمر ہارون بلور صاحبہ، بہت شکریہ میڈم وقت دینے کا۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آج ANP کی قیادت سے ملاقات کی ہے جناب اعجاز شاہ صاحب بھی، پرویز خٹک صاحب بھی، کیا گفتگو ہوئی ہے اور پھر میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے وضاحت دینے کی بھی کوشش کی ہے؟ دیکھیے جی، آج جو ہماری پختون روایات کی طرز طور پہ پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں تحریک انصاف کا ایک وفد آیا تھا، جس میں اعجاز شاہ صاحب بھی تھے، خٹک صاحب بھی تھے، دیگر ان کے پروینشل وزراء اور MPs بھی تھے، اور انہوں نے آ کے اپنے بیان کی وضاحت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے، میں نے اس بات کو اس طرح سے نہیں کہا، وہ شاید غلط انداز سے بیان ہو گیا ہے، اور انہوں نے اوپن ہارٹیڈلی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ وہ ہماری گھر آئے تھے تو ہم نے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا ہے، اور اس معاملے کی میٹر میں جو ہم 11 نومبر کو اسلام آباد میں دھرنا کر رہے تھے، وہ دھرنا ہم نے کال آف کر دیا ہے۔ ہماری PDM کی ایکٹیویٹیز اسی طرح برقرار ہیں۔ 22 نومبر کی جلسے کے لیے ہم سارے اب بزی ہو گئے ہیں۔ سمر ہارون صاحبہ، آپ یہ بتائیں گی کہ اعجاز شاہ صاحب نے یہ آپ کو وضاحت کی ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی تھی کیا وہ سلپ آف ٹنگ تھی یا کوئی دھمکی دے کے اور پھر دباؤ میں آ کے انہوں نے واپس لے لی ہیں؟ نہیں جی، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے کہنے کی مقصد یہ نہیں تھا، بس کیونکہ وہ ورڈ مجھ سے غلط ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی بڑے کھلے انداز میں میڈیا کے سامنے بھی، ہمارے سامنے بھی، ہم سے کافی عمر رسیدہ ہے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی وضاحت کی، اور انہوں نے کہا کہ میں قطعاً میرا یہ مقصد نہیں تھا، اور کہتے ہیں میں نے میڈیا پہ بھی یہ بات پہلے کلیریفائی کی، لیکن کیونکہ ہماری طرف سے یہ تھا کہ اگر وہ ہمیں اپولوجائز کرتے ہماری طرف آئے، ہم سے فیس ٹو فیس کرے، تو یہ مقصد ہے ہمارا۔ جی بہت شکریہ سمر ہارون صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ سجاد ترین صاحب، یہ معاملہ سامنے ابھی آیا ہے، اعجاز شاہ صاحب نے جا کے وضاحت کر دی، وہی کہ جس کو دھمکی سمجھا جا رہا تھا، اور ANP کی جانب سے بڑے کنسرنز کا اظہار کیا گیا تھا، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میرے خیال میں یہ اچھی موو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے، ورنہ حکومت کی جہاں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں اور بڑھنی ہیں، ان میں شدت بہت زیادہ آ جانی تھی۔ چلیں ایک معاملہ انہوں نے کلیئر کر دیا، لیکن بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو ہیں وہ بڑے وفاقی وزیر ہیں اور بڑے سمجھدار آدمی، بہت جاندیدہ آدمی ہیں۔ سوال یہ بات ہوتا ہے کہ اس قسم کی گفتگو کیسے ان سے ہو گئی، یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی، اور اس پر بہت ریئیکٹ ہونا تھا، اور وہ شروع ہو گئے تھے ANP کے لیڈرز، لیکن ٹھیک ہو گیا ہے کہ انہوں نے بات جو ہے وہ بتا دی، وضاحت کر دی، اور ANP نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور 11 کو اب وہ جو یہاں دھرنا اسلام آباد کرنا چاہ رہے تھے وہ ختم کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہوا ہے جی۔ اچھا، اسی حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ تو معاملہ ہو گیا نا کہ یہ اسٹیٹمنٹ کی بات تھی اور معاملہ رفع دفع ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ طالبان نے پہلے بھی ANP کو نشانہ بنایا اور اب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، کنسرنز تو اپنی جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں، اس پہ تو میرے خیال میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس میں ذمہ داری ویسے انٹیریئر کی بھی آتی ہے۔ جو ملکی حالات ہیں نا، ملکی حالات میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی کس قسم کا کوئی واقعہ، کوئی اس طرح ہونے کے امکانات تو ہر وقت رہتے ہیں۔ کوئٹے میں آپ کو پتہ ہے دھماکہ ہو گیا، پھر ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں وارداتیں۔
دہشت گرد اور ہمارا دشمن جو ہے وہ ہر وقت متحرک رہتا ہے. تو اسی پس منظر میں میرے خیال یہ بات ہوئی اور پھر اب معاملات کیونکہ ہو گئے طے ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے. اب جب ANP نے قبول کر لیا تو پھر اب اس پر مزید کیا بات کی جا سکتی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آج ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہے وزیر اعظم کی زیر سربراہی جو پولیٹیکل قیادت کی، ان کی اپنی PTI کے حوالے سے ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا، گفتگو ہوئی، میٹنگ ہوئی، اور اس میں جو کچھ معاملات ڈسکس کیے گئے آپ کے علم میں ہے. سب سے پہلا تو ظاہر ایجنڈے میں اپوزیشن کے جو معاملات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا پالیسی ہوگی، نیب کے معاملات ہیں، پھر آئندہ سینٹ کے جو انتخابات آ رہے ہیں اس پر قانون سازی کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے. تو یہ اجلاس اس تناظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ کیا تبدیلیاں متوقع ہیں؟ دیکھیں نقی صاحب، آپ نے ایک ہی سانس میں 3 سوال پوچھ لی ہیں. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے سینٹ کی بات کی، پہلے میں آپ کو اس پہ، سینٹ جو ہے حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی ترمیم کر سکے. حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں، وہ نہ ہو اور لوگ سامنے آ کے ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ادھر کے ووٹ ادھر چلے جائیں اور ادھر کے ووٹ ادھر چلے جائیں. حکومت یہ چاہ رہی ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کو اپوزیشن سے بات کرنی پڑے گی. وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی آرڈیننس چلا دیں، حکومت آرڈیننس تو بہت چلا رہی ہے، ہمارے صدر کو آرڈیننس کی فیکٹری بنایا ہوا ہے، تو کوئی آرڈیننس اس طرح کی کوئی لے آئے تو وہ قانون سازی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے. پہلی بات تو دوسری بات یہ ہے جو آج یہ پولیٹیکل میٹنگز ہوئی ہے، یہ سینٹ کی اور یہ ساری باتیں تو مطلب ایک ضمنی سی، اصل صورتحال یہ ہوئی ہے کہ مسلسل اپوزیشن جو ہے اس کا بیانیہ جو ہے وہ شدید پرائم منسٹر اور حکومت کے خلاف شدید تنقید کر رہے ہیں، اور ان کے بیانیے میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں گئے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں. گلگت بلتستان جو ہے انہوں نے ایک ٹیسٹ کیس بنایا ہوا ہے کہ اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو، کوئی مداخلت نہ ہو اور وہاں فیئر الیکشن ہو. لیکن مریم نواز صاحبہ جو وہاں بیانیہ بیان کر رہی ہیں، جو تقریریں کر رہی ہیں، حکومت کی جانب سے کوئی مؤثر جواب نہیں آ رہا تھا. اور یقیناً اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کو یقیناً پریشانی ہوگی کہ بہت بڑی ایک فوج، ظفر موج ہے ترجمانوں کی، بہت زیادہ ترجمان بھی موجود ہیں، بہت زیادہ وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، لیکن وہ جس طرح مریم نواز صاحبہ باتیں کر رہی ہیں ان کا کوئی جواب کوئی نہیں دے پا رہا. تو اس حوالے سے میرے خیال ایک میٹنگ ہوئی ہوگی اور اس میں کہا ہوگا کہ اپوزیشن کو کیسے جواب دینا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ بہت افسوس ہوا کہ جو علی امین گھنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں باتیں کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. یہ پاکستان کی تاریخ بہت تلخ ہے، میں یہ بات کروں گا تو بہت سارے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی. میاں نواز شریف کے زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی بہت ہی برا سلوک ہوتا رہا اور ان کی کردار کشی ہوتی رہی. اب چونکہ یہ بالکل اس پہ مزید بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور وقت چونکہ کم ہے تو مجھے ایک سانس میں 3 سوال ترین صاحب کرنے پڑیں گے، لیکن ناظرین ابھی بڑھتے ہیں بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ذکر کریں گے کہ جو صورتحال اس وقت سیاسی طور پر ہے، وزیر اعظم کی زیر سربراہی اجلاس ہوا ہے اس کا، اور پھر 11 نومبر کو جو میٹنگ ہو رہی ہے سیکیورٹی کی وجہ سے اس کا ذکر کریں گے. لیکن ایک سوال بریک سے پہلے سیادت صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور وہ یہی ہے، بلکہ میں 2-3 سوال ساتھ ہی آپ کے سامنے رکھ دوں، وقت جو ہے اس میں. ایک تو یہ معاملہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اپوزیشن کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سے لے کے چلنا ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. لیکن یہ اجلاس جو اب وزیر اعظم نے سیاسی قیادت کو بلایا ہے، اپوزیشن کوئی آج تو یہ جلسے نہیں کر رہی، میاں صاحب کی تقریر آج تو سامنے نہیں آئی، یہ تو پھر بہت پہلے بلا لینا چاہیے تھا. اب کون سی ایسی کوئی بڑی پیش رفت ہو گئی ہے کہ ایک دم یہ اجلاس طلب کیا گیا؟ نقی صاحب، ایک تو بہت مہربانی آپ کی، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود آپ آئے ہیں پروگرام کرنے کے لیے، بڑی نوازش ہے آپ کی آواز سے ہی لگ رہا ہے کہ آج آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے. نقی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو حکومت ہے یہ بہت ہی تاخیر سے فیصلے کرتی ہے. ان کو میاں نواز شریف کی جو پہلی آل پارٹیز تقریر ہوئی تھی، آل پارٹیز کانفرنس میں، آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا جی پرائم منسٹر نے کہا جی وہ جانے دیں اور ان کو نشر کرنے دیں، وہ عوام کے سامنے بے نقاب ہوں گے. پھر کیا ہوا کہ ان کی تقریریں بند کر دی گئیں، لیکن کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے ان کی تقریر نہ سنی ہو. انہوں نے سماجی رابطوں کی جو مختلف ویب سائٹس ہیں ان پر انہوں نے تقریر لائیو وہ چلا رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں. بلوچستان میں لوگ سن رہے ہیں، دور دراز علاقوں میں، ڈیرہ غازی خان، جنوبی پنجاب، ہر جگہ سنی جا رہی. تو اس سے حکومت کو ڈنٹ تو پڑ گیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اپوزیشن کی جو تقریریں ہیں اس سے حکومت کو ڈنٹ نہیں پڑا، ڈنٹ پڑ گیا ہے.
اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ان کا کوئی جواب دے، لیکن بدقسمتی سے حکومت کے پاس جو لوگ ہیں جو سامنے آ کے اپوزیشن کو جواب دیں وہ نہیں آ رہے۔ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب ایک آدھی دفعہ آ جاتے ہیں، کچھ 4-6 مہینے کے بعد اسمبلی میں بیٹھ کے ذرا لال پیلا رنگ دکھاتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پرویز خٹک صاحب ہیں، اسی طرح ایک دفعہ آئے ہیں برگڑی رجا شاہ، وہ بھی ایک آئے ہیں اور پھر الٹا وہ ایسی صورتحال بن گئی کہ جا کے ان کو معذرت کرنی پڑی ANP سے۔ ویسے یہ بھی ایک بڑی عام پیش رفت ہے کہ آج جا کے معذرت کر رہے ہیں، ٹائم بڑا ہو گیا، یہ میرے خیال میں کچھ ہوا ہے ایسا۔ جی میں آپ کو عرض کروں کہ یہ صورتحال جو ہے نا، یہ دیکھیں جو ہمارے ادارے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں صورتحال، اور سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں ادھر سے بھی ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنی صورتحال کو بہتر بنائیں۔ اب پرائم منسٹر جو ہیں، اب یہ بدقسمتی ہے کہ ایک طرف اپوزیشن کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، بلاول بھٹو زرداری ہیں، خود مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کو محمود خان اچکزئی ہیں، ٹھیک ہے جی، محسن داوڑ ہیں، ان کو جواب کون دے رہے ہیں؟ علی امین گنڈاپور صاحب دے رہے ہیں، اور مراد سعید صاحب ان کے جواب دیتے ہیں، تو ان کی باتوں کو ویسے کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔ تو اس سے حکومتی جو صورتحال ہے وہ ایک کافی مشکلات کے میں جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ آنے والے 2 مہینے اور جو ہیں وہ حکومت کے لیے بہت مشکلات کے ثابت ہوں گے۔ یہ آپ GB الیکشن ہونے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لیڈرشپ وہاں سے فارغ ہوگی، اور پھر یہاں سینیٹ الیکشن آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں کس طرح اس حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہیں وہ بٹھائے گئے ہیں آئی لوگ، اور بات چیت کی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل شیخ رشید صاحب بھی منظر سے غائب ہیں، اور وہ والی اب باتیں کرنا چھوڑ گئے ہیں کہ دسمبر میں یہ جھاڑو پھر جائے گا اور وہ چلے جائیں گے اور نیب اٹھا لے گا، اور وہ شیخ رشید صاحب بھی میرے خیال میں سمجھ گئے ہیں، کیونکہ وہ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اندر میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں باہر گاڑی میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ تو شیخ رشید صاحب بھی جو ہیں وہ بدلتے ہوئے حالات، کیونکہ ان کی پالیٹکس ہی ہمیشہ ان کے حلقے بھی راولپنڈی میں ان کا حلقہ ہے، اور پنڈی کی پالیٹکس کرتے ہیں تو وہ پنڈی کا مزاج بھی سمجھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب ایک تو پنڈی کے مزاج کی آپ نے بات کی ہے، تو تھوڑا سا یہ جو جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ اس کے پیش نظر یہ دیکھا گیا ہوگا، لیکن آپ زیادتی صاحب، میرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ 11 نومبر کو ایک میٹنگ ہو رہی ہے، چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ بریفنگ دیں گے، اور اس میں تمام جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے وہ موجود ہوگی، تمام پارلیمانی لیڈرز موجود ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ روٹین کے حوالے سے ان کیمرہ اجلاس ہوگا اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جو نام ابھی تک میرے ساتھ سامنے آئے ہیں نا، اس میں کوئی بڑی لیڈرشپ کے تو نام نہیں آئے۔ میرے سامنے جو نام آئے ہیں وہ مطلب جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیوں میں نمبر 2 اور نمبر 3 لائن کی جو لیڈرشپ ہے ان کے نام آئے ہیں۔ تو ان کو اب میرے خیال میں کس قسم کی بریفنگ دی جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ آخر ابھی ٹائم ہے، اس میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہیں، جو پارٹیز ہیڈ ہیں، ان کو بلا لیا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں عسکری قیادت جو ہے وہ جو اس وقت نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، اور پھر گلگت بلتستان ہے جو، اس پر ان کو بریفنگ دے گی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جو ہماری بھی کیا گیا ہے جو اس وقت وزیر اعلیٰ، میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے، تو پھر یہ پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ان کو بتایا جاتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ہوئی تھی، میٹنگز ہوئی تھی، اور وہ میٹنگ کی پھر شیخ رشید صاحب نے اور باقی وزراء نے جو خبریں لیک کرنا شروع کر دی تھیں اپوزیشن کی طرف سے، تو پھر بعد میں بات ہوئی۔ تو وہ میرے خیال میں اب کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ جس میں ان سب لوگوں کو ایک جگہ بٹھایا جائے اور پھر اس میں بریفنگ دی جائے، اور ان کو گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی بتایا جائے، اور باقی LOC ہے، باقی ملک کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ ساری میرے خیال ہوگی۔ یہ ایک اچھا میرے خیال میں فیصلہ ہے اور اچھا اقدام ہے، جس سے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی پتہ چلے گا، اور بظاہر جو لگ رہا ہے کہ شاید ہماری عسکری قیادت اور باقی اپوزیشن کی جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان میں کوئی جو فاصلہ ہے وہ بھی میرے خیال میں ختم ہوگا، یہ ہمانگی پیدا ہوگی۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ لیکن جو لاسٹ ٹائم جو ایک میٹنگ ہوئی تھی آپ کے علم میں، اس کے بعد جو شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی رہی تھی، تو وہ کوارڈینیشن یا قربتیں بڑھنے کی بجائے فاصلے پیدا ہوئے تھے، بڑی سٹیٹمنٹس کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہوا تھا، جس پہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ سیکیورٹی معاملات جو ہے اس پہ اس طرح کی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ شیخ صاحب بولے تھے، آپ کے علم میں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، شیخ صاحب جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ پنڈی کے سیاست کرتے ہیں اور پنڈی کا مزاج بھی سمجھتے ہیں۔ تو اب آج کل شیخ صاحب کو آپ نے دیکھا ہے وہ کیوں خاموش ہیں، اور وہ جھاڑو پھر جائے گا، اور قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی، نومبر سب جیلوں میں ہوں گے، دسمبر جیلوں پہ ہوگا، دسمبر فلاں پہ بھاری ہوگا، اور وہ کدھر گئے آج کل آپ دیکھیں وہ آتے ہیں تو وہ بڑی نفی تلی ہوئی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب مزاج تبدیل ہو رہے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میٹنگ ہوگی شاید یہ میٹنگ میں اس طرح کی خبریں نہ آ سکیں. پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کچھ نہ کچھ بتائے گی لوگوں کو, اپنے دوستوں کو. اخبار نویس بھی لگے رہتے ہیں اور سوال پوچھنا تو ہمارا حق ہے نا, جواب آپ دیں نہ دیں, سوال تو پوچھنا ہے نا ہم نے. بالکل صحیح. تو اس میں کچھ چیزیں آئیں گی باہر, لیکن میرے خیال میں شاید اس طرح نہ آ سکیں جیسے پہلے شیخ رشید صاحب نے جو یہاں مطلب مد بھیڑ مچائی ہوئی تھی, اب شاید وہ نہ ہو سکے. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اب سمجھتے ہیں چیزوں کو, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے حالات کیا ہو رہے ہیں. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, پولیٹیکل قیادت ہوتی ہے, شیخ رشید صاحب بھی بہت زمانے سے غیر جماعتی الیکشنوں سے وہ سیاسی منظر پر ہوئے ہیں, سامنے آئے ہیں, اور اپنی زبان کے حوالے سے بہت وہ پاپولر رہتے ہیں, بہت اپنی زبان میں وہ چھولا بیانی بھی پیدا کرتے ہیں اور محبت بھی کے پھول بھی کھلاتے ہیں. تو اس حوالے سے اب میرے خیال میں ذرا وہ بھی چیزیں سمجھتے جا رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. کچھ نہ کچھ ان کے پاس بھی اطلاعات ہیں, باقی لیڈرشپ کے بھی پاس جو چیزیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ میٹنگ کی خبریں اس طرح باہر نہ آ سکیں جس طرح ماضی کی ہیں. وہی سر لگاتے ہیں جیسا وقت ہو, وہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سروں کی اقسام ہوتی ہے نا. نہیں, بعض شیخ صاحب وہی سر لگاتے ہیں. اس پہ میں آپ سے جواب لیتا ہوں, اس پہ بات بھی کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ذکر کریں گے ایک تو جو صورتحال سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے جو بائیڈن الیکشن جیت گیا. سجاد ترین صاحب, جو بائیڈن کی الیکشن کی جیت کے بعد ڈیموکریٹس ظاہر اس وقت آئے ہیں, پھر کمیلا ہیرس بھی آئی ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے یہاں ڈسکس کرتے رہے کہ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو, ہمارے حوالے سے کوئی بنیادی پالیسی ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے جس نوعیت کی باتیں جو بائیڈن کر رہے ہیں؟ اچھا, میں آپ کو عرض کروں, ایک تو جو ٹرمپ تھے وہ پہلی دفعہ آئے تھے اور پہلی دفعہ آئے اور پریزیڈنٹ بن گئے. جو بائیڈن جو ہیں وہ پچھلے 50 سال سے کسی نہ کسی طرح سرکاری حیثیت میں کسی نہ کسی عہدے سے پر رہے ہیں. وہ چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پھر انہوں نے جو اپنا مطلب پروگرام دیا ہے, وہ پروگرام بھی آپ کو پتہ ہوگا, وہ مختلف جگہ پہ علم اپنے کہتے رہے ہیں کہ جناب جیسے ہی میں آؤں گا میں وہ جو فرانس معاہدہ ہے, پیرس معاہدہ ہے, اس میں واپس چلا جاؤں گا. ایران کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک چیزیں جو ہے نا اب بہتر ہو جائیں گی بنسبت ٹرمپ کے. ٹرمپ نے بہت پریشر ڈالا ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں ہمیں انٹرویو دیتے ہوئے CJ تاڑل نے کہا تھا کہ ٹرمپ اگر دوبارہ جیت کے آ گیا تو سعودی عرب اور پاکستان جو وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں گے, کیونکہ بہت دباؤ ہے اس حوالے سے. تو ہو سکتا ہے اس دباؤ میں اب کمی آ جائے, سعودی عرب پر بھی کمی آ جائے. دوسرا, مسلمانوں کے بارے میں جس نے اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں اب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ یہاں رہیں. تو یہ چیزیں ابتدائی طور پر تو یہ ہیں. اب دوسری جو خطے کی صورتحال ہے, اس خطے کی صورتحال نہ کہ سب یہ رہے گی کہ افغانستان سے شاید وہ نہ جائیں. جو ٹرمپ کے جانے کا ایک اعلان تھا, اور یہ ٹرمپ نے کیا اعلان, میں سمجھتا ہوں کوئی اس طرح نہیں کر سکتا کہا تھا کہ ہمیں جنگیں نہیں چاہیے, ہمیں جنگیں نقصان دے رہی ہیں اور ہم واپس جا رہے ہیں, افغانستان سے بھی واپس جا رہے ہیں. اور طالبان کو پاکستان پر دباؤ ڈالا, پاکستان نے سارے طالبان گروپ کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک ٹیبل پہ لائے, امریکن سے سارا ان سے معاہدہ کرایا. اب میرے خیال میں وہ صورتحال شاید اس طرح نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی شاید یہ نہیں چاہتی کہ ہم افغانستان سارا چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہاں وہ رہیں گے. ایران کے ساتھ اگر ہو جائے اور معاہدہ بحال ہو جائے اور امریکہ واپس آ جائے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے ایرانی قیادت کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 2015 کا جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان, اس کو بحال کیا جائے. جی, میں سمجھتا ہوں جو بائیڈن نے بھی یہ کہا تھا کہ میں وہ کروں گا, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ اوباما نے کیا تھا, وہ اسی پارٹی سے ہیں, تو میرے خیال میں وہ بھی ہو جائے گا. تو اس سے یہ زیادہ ایک چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جواد ظریف صاحب بھی آ رہے ہیں, ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں پاکستان کل, تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی صورتحال ہے کہ کشمیر ہمیں فوراً مل جائے گا, یا ہمارے جو اور بارڈر پہ مسائل ہیں خاص طور پر LOC پر وہ کوئی جو بائیڈن ایک دن میں حل کر دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. یہ پالیسیاں جو ہیں یہ بہت لمبی ہوتی ہیں اور یہ چلتی رہتی ہیں. لیکن اس کے حوالے سے باقی جو چیزیں ہو رہی تھیں ان میں شاید کوئی کمی آ جائے گی. امریکہ کا فوکس ویسے افغانستان ہے نا سر, افغانستان میرے خیال میں کم. اور میں آپ کو پتہ ہے میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ امریکہ نے جب بھی ہمیں دیکھا ہے افغانستان کے پس منظر میں دیکھا ہے, بطور پاکستان جو ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح چیزیں ہینڈل نہیں کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اس کی خطے میں بہت اہمیت ہے, اس اہمیت کو امریکہ نظر انداز نہیں کر سکتا, جو بائیڈن کی جو بھی پالیسیاں ہوں. لیکن پاکستان جہاں خطے میں جس جگہ موجود ہے اس جگہ کی بہت اہمیت ہے.
تو یہ ساری باتیں درست ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے انڈیا کے ساتھ جو ٹیکنالوجی والا ہے, لوکیشن والا ہے, وہ شاید اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ جو بائیڈن سے ہم یہ کچھ کو بات چیت کرا کے امریکہ سے کچھ منوا لیا جائے, ہم بھی کچھ قسم کا کوئی معاہدہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے. لیکن یہ ٹرمپ جس طرح ایک چلا رہے تھے مسلمانوں کے خلاف, بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت کمپین کر رہے ہیں, مسلمانوں کو بہت پریشان کر رہے ہیں, دنیا بھر میں مسلمان ممالک اور عرب ممالک کے لیے مسائل پیدا کریں, شاید اس میں اب کمی آ جائے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے ایک ترقی پسند سوچ رکھتے ہیں. جو بائیڈن نے اپنے پروگرام بھی ترقی پسند پروگرام کی انہوں نے باتیں کی ہیں, اور کابینہ جو کابینہ میں بھی لوگوں کی لسٹ ہاں ترقی پسند اور اعتدال پسند لوگ, معتدل لوگوں کو وہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی فتح کہ ہم نے جھنڈے گاڑ دینے ہیں اس نے ہمارے لیے, یا ہمیں کشمیر لے کے دے دے گا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے, اور وہاں کی جو نیب صدر ہے اس نے بھی, سیاہ فام خاتون ہے, اس نے بھی یہ کہا تھا کہ کشمیری یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی تنہا چھوڑ دے گا یا ہم ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے. اب وقت ہے, جو باتیں انہوں نے کہی تھیں, جو بائیڈن نے جو باتیں کہی تھیں, اب ان پر عمل ہونا چاہیے. اور کشمیریوں کی کم از کم مقبوضہ کشمیر جو مشکلات ہیں, جو ان کی پریشانی ہیں, اس میں کم از کم کمی آنی چاہیے. ویسے یہ ایک بڑا پالیسی شفٹ نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس ہمیشہ جب آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ امن قائم ہو. یہ ایک جو امریکہ کی ہسٹری رہا ہے وہ معتدل جماعت سمجھی جاتی ہے, اور ریپبلکن جب آئے ہیں تو انہوں نے جنگیں چھیڑی ہیں, عراق کی ہو, افغانستان کی ہو, لیکن اس دفعہ صورتحال تبدیل ہے. ایک منٹ میں آپ کا اس پہ کمنٹ. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اب شاید جنگیں اس نوعیت کی نہ ہو سکیں, اب دنیا بدل گئی ہے, اب شاید جنگیں بھی نہ ہوں اس طرح کی. لیکن اب اور جو مسائل ہیں, معاشی صورتحال ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں دنیا میں, اور ہم جیسے ملکوں کو تو ویسے ہی بہت سارے مسائل درپیش ہیں. تو اب امریکہ جو ہے کوئی اور قسم کی کوئی پالیسیاں بنائے گا, شاید وہ ڈائریکٹ حملے والی اور اس طرح کی صورتحال نہ ہو. اور اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے میں وہ بحال ہو جائے, وہ واپس آ جائیں, پھر سیریا کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. بالکل اسی حوالے سے چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے حوالے سے اور دنیا بھر کے حوالے سے. بہرحال دیکھنا ہے کہ فیوچر میں کیا کچھ ہوتا ہے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.